السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بلاگ جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے پہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر پریشانیوں، تکلیفوں، مسائل کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں یہ وطن حاصل ہوا، لیکن جیسا وطن قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا آج بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ اس ٹائم ہمارے دوست، بہن بھائیوں نے، ماؤں نے، بزرگوں نے، بچوں نے قربانیاں دیں، اس لیے دی کہ تاکہ ہمیں ایک ایسا ملک مل سکے جہاں ہم آزاد طور پر زندگی گزار سکیں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل سنور سکے۔ لیکن آج حالات بالکل اس سے مختلف ہیں۔ ہم لوگ صرف کہنے کے طور پر آزاد ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ انگریزوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آج پھر وہی حالات ہیں، ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو گئے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ بالکل بھی لائل نہیں ہیں۔ ان کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اچھے سے لوٹ لیں جتنا عوام کو لوٹ سکتے ہیں، اور دن بدن ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی ہم سب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائیں جو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوں۔ ہم اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سسٹم سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور چیزوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو کنٹری ہوتی ہے انسان کے لیے وہ اس کی ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی کنٹری سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہے اپنے ملک کے لیے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی عزت کے لیے، اپنے ملک کی عظمت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے۔ انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باقی آپ سب کو دوبارہ سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جشن آزادی ہم نے کیسے سیلیبریٹ کی۔ صبح کو اٹھے، دن کافی اچھا گزرا، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا کہ باہر نکلتے ہیں، کسی پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، کچھ کھا پی کے آتے ہیں۔ تو میں، ماما اور انس باہر آئے پارک میں، اور پارک میں بہت زیادہ رش تھا، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم تھا۔ حالانکہ 14 اگست پہ تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ، لیکن اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت کم باہر نکلے ہیں، بہت زیادہ کم ہی باہر نکلے ہیں۔ اور فرینڈس، یہ ہم پارک میں ہیں، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے جھولے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اس پارک میں بچوں کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک سائڈ الگ ہے، ایک سائڈ الگ ہے، اور درمیان میں راستہ گزرنے کے لیے بنایا ہے انہوں نے۔ اور یہ پارک جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اس سے بہت پرانی یادیں وابستہ ہیں۔ اسکولس کے ٹائم میں، کالج کے ٹائم میں ہم یہاں اکثر آیا کرتے تھے، جھولے وغیرہ لیا کرتے تھے، کبھی ویسے بھی بیٹھتے تھے، اور یہاں کے گول گپے بہت زیادہ ہمیں پسند تھے، وہ بھی لازمی کھایا کرتے تھے۔ اور ہم بھی پارک کا اچھے سے راؤنڈ لگا رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ کون کون آیا ہوا ہے، لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور ولاگ بنا رہے تھے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی فیمیل کا فیس نہ ہی آئے، کیونکہ مناسب نہیں لگتا۔ باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماما جا رہی ہیں اور میں پیچھے سے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور یہ یہاں پہ انہوں نے ڈیک وغیرہ لگائے ہوئے تھے، سانگس لگائے ہوئے تھے، اور بچے اور لڑکے یہاں پہ موجود تھے۔ پھر ہم وہاں سے آگے واپس، کیونکہ وہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا، بس وہاں پہ ہم ویڈیو بنانے کے لیے گئے تھے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں پہ بچوں کے جھولے وغیرہ لگے ہیں۔ یہ لیں بھئی، یہ سائڈ ہے وہ۔ اس سائڈ پہ رش جو ہے وہ کافی زیادہ تھا، کیونکہ اس سائڈ پہ جھولے ہیں، بچے تو زیادہ تر جھولے لینے کے لیے ہی آتے ہیں پارک میں۔ باقی دوسری سائڈ پر تو ویسے بڑے لوگ فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں وغیرہ کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پکنک وغیرہ کے لیے بھی باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ پارک بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ پکنک کے لیے بھی آ رہے ہیں، جھولے وغیرہ لینے کے لیے بھی۔ اور دوسری طرف جہاں پہ بچوں کے جھولے لگے تھے وہاں لوگوں نے اسٹال بھی لگائے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی چیزیں تھیں بچوں کی۔ لیکن 14 اگست کو تو وہ آئی تھنک زیادہ ہی مہنگی کر دیتے ہیں چیزیں۔ خیر، میں نے ریٹس وغیرہ تو نہیں پوچھی، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کی چیزیں تھیں تو میرے کام کی تو نہیں تھی، میں آپ کو ویسے دکھا رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں بچے جھولے وغیرہ لے رہے تھے، مستیاں کر رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے اپنے دن یاد آ گیا، اور میرا اتنا دل کیا کہ میں لوں۔ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کے اندر کا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، اسے بڑا ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور ماشاءاللہ سے کافی رونق تھی۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سارے ایک دفعہ دکھا دیا ہے، اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ اور اب ہم بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، ہم جا رہے ہیں واپس۔ یہاں پہ گول گپے کھانے تھے، لیکن یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا،
پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے راستے میں جاتے ہوئے بھی ایک پل آتا ہے، وہاں پہ بھی گول گپے لگتے ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے کھا لیں گے، اگر رش نہ ہوا تو پھر دیکھا جائے گا، ورنہ کچھ اور کھا لیں گے، کیونکہ اتنے رش میں تو جگہ ملنی مشکل ہی تھی، یہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے انس کا یونیفارم بھی لینا تھا، اور یہ دیکھیں باہر کے مناظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ماشاءاللہ سے لوگ جو ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم باہر آ چکے ہیں، وہ انس بائک پہ سامنے بیٹھا ہے، گرین قمیض اور وائٹ شلوار پہنی ہوئی ہے اس نے۔ اوکے فرینڈس، ہم دکان پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے انس کا یونیفارم لینا ہے، یہاں سے انس کا یونیفارم لیں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے گول گپے کھانے کے لیے۔ اور ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ ہم لیٹ نکلے تھے، تو ہماری یہ کوشش تھی کہ رات سے پہلے ہم گھر واپس چلے جائیں، ورنہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے رات کے ٹائم، تو پھر مشکل ہو جانی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے جلدی سے یونیفارم لیا، کیونکہ ہم تقریباً 4:30-5 بجے نکلے تھے اور رات 8:30 بجے گھر پہنچے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ گزر رہے تھے، ایک پوری ریلی گزر رہی تھی۔ 2-3 جگہ پہ ایسے تھا، بٹ میں کچھ جگہ پہ ویڈیوز نہیں بنا سکی، جہاں پہ پاسبل ہوا وہاں پہ میں نے بنا لی۔ اور یہ لیں بھائی، اب ہم آئے تو تھے باہر، تو ایک دو چیزیں جو اور لینے والی تھیں وہ بھی ہم نے لیں۔ اب ہم گول گپے کھانے جا رہے ہیں، اور ابھی راستے میں، اور میں آپ کو سارا ویو بھی دکھا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا انڈیپینڈنس ڈے۔ ابھی یہاں سے تقریباً 15 منٹس رہتے ہیں، پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں کے لیے ہم رواں دواں ہیں۔ اور فرینڈس، آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اگر تو بارش ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا، لیکن نہیں بھی، گرمی بہت شدید تھی۔ اور فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھیں گول گپے یہاں پہ کھانے کے لیے، اور یہ ہم نے ٹیسٹ کیے، یہ بہت زیادہ مزے کے تھے۔ آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ کس کو گول گپے اچھے لگتے ہیں اور کس کو نہیں اچھے لگتے ہیں۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہوگا جس کو نہیں پسند ہوں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ویسے اس طرح ایونٹس وغیرہ پہ تو ہم کم باہر جاتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہو، عید ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ ہماری فیملی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر باہر نہیں جانا۔ پھر میں ماما کو بنا کے لے کے گئی بھائی کے ساتھ، تاکہ ایک اچھا سا ولاگ بھی بن جائے۔ باقی ہم گول گپے انجوائے کر رہے تھے، اور یہاں پہ سین بھی بڑا اچھا تھا، سامنے گرینری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بس دل کرتا تھا کہ بندہ دیکھتا رہے، بہت اچھا ویو تھا، اور ساتھ ہم گپ شپ بھی لگا رہے تھے، اور تقریباً ہم یہاں پہ آدھا پونا گھنٹہ اسٹے کیا ہوگا۔ پھر گول گپے کھا کے انس نے ایک دو چیزیں لینی تھی، وہ لینے چلا گیا، دودھ وغیرہ بھی لے کے آنا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیچ جو ہے وہ یونیفارم کا غلط آ گیا تھا، تو وہ چینج کروانے وہ چلا گیا، تو پھر میں اور ماما یہاں پہ تھے، ہم نے گپ شپ لگائی اور انس کا ویٹ کر رہے تھے، اس لیے اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں، لیکن جتنا بھی ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا بہت زیادہ مزہ آیا۔ فرینڈس، وہاں پہ ویو کافی اچھا تھا، وہاں سے اٹھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہیں بیٹھے رہیں اور گپ شپ لگاتے رہیں، لیکن کافی ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم نے رات سے پہلے گھر واپس جانا تھا، اگر ہم تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ رش ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی جاتے جاتے ہمیں رات ہو گئی تھی، لیکن اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ فرینڈس، ہم جا رہی تھی اور ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کے کچھ اسپیشل بنایا جائے، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پلاؤ اور کسٹرڈ بنایا جائے، گرین کسٹرڈ، اور اسی کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اچھا سا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے فرینڈس، اس ٹائم تو کیا ہی نظارہ تھا، بائک پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی، اور راستے میں سے ابھی کچھ چیزیں لینی تھی، فروٹس لینے تھے، اور اس کے علاوہ انس نے پیٹرول بھی ڈلوانا تھا بائک میں، اس کے لیے ہم راستے میں رکے، تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو کافی لیٹ ہو گئے ہم گھر پہنچتے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ فرینڈس، آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے، یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، اس سے پہلے میں نے آئی تھنک سو کہ کوئی ولاگ نہیں اپلوڈ کیا، صرف کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو شاید اس میں کوئی مسٹیک وغیرہ بھی ہوگی کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ میں اچھا ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں، جو آپ سب کو اچھا بھی لگے۔ کہ بہت زیادہ ٹف تھا کہ مطلب میں جہاں بھی جا رہی ہوں وہاں پہ مجھے کیمرہ لے کے تو ویڈیو بنانا، اور لوگ بھی تھے، تو پھر یہ کافی ٹف چیز ہوتی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو لوگ ولاگنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز کتنی ٹف ہوتی ہے، پھر جن کو عادت ہو جاتی ہے، یوزڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مجھے فرسٹ ٹائم یہ کافی مشکل لگا، کیونکہ پھر میرا سارا فوکس بس اسی چیز پہ تھا کہ میں نے بس ولاگ بنانا ہے، اور دھیان اور کہیں اتنا خاص گیا ہی نہیں، بس ولاگ کی طرف ہی تھا۔ اور پھر لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے پاکستانی ماشاءاللہ سے جب موبائل پکڑ کے بندہ کچھ بنا رہا تھا تو ایسے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس ٹائم مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا، لیکن خیر میں بنا رہی تھی اگنور کر کے ان کو۔
باقی آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا کیسا گزرا آزادی کا دن۔ اور بھئی میں مما کو صبح سے تنگ کرنے لگی ہوئی تھی کہ مما آج آزادی کا دن ہے تو آج آپ نے کوئی کام نہیں کروانا، اور اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑا ہمیں پھر۔ اور سیریسلی ایسا کوئی دن ہو تو بہت زیادہ کام کرنا پڑے، جتنا بندہ کہتے ہیں نا کہ اس دن میں کوئی کام نہ کرنا پڑے، جان چھوٹ جائے تو بس پھر اتنا ہی زیادہ۔ حالانکہ نارملی ایسا موڈ نہیں ہوتا بندے کا، لیکن سیریسلی ایسے دن کوئی ہوتا ہے نا، عید کا دن ہو، آزادی کا دن ہو، عید میلاد النبی ہو، ایون کہ کچھ بھی ہو، تو اس دن کام کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ بندہ کہتا ہے کہ بس آرام سے بیٹھا رہے۔ حالانکہ نارملی ایسا کوئی موڈ ہے تو نارملی بندے کو پتہ ہوتا ہے نہیں بھی میں نے کام کرنے ہیں، بندہ شوق سے کرتا ہے سارے کام۔ پتہ نہیں اب میرے ساتھ یہ ایشو ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگ گھر پہنچ چکے تھے اور پھر ہم نے کھانا وغیرہ بنایا۔ یہ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ پلاؤ اور کسٹرڈ بنانا ہے۔ میں فل ریسیپی تو ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ ایسے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، تو پھر آپ لوگوں نے صحیح سے دیکھی بھی نہیں تھی اتنی لمبی ویڈیو۔ تو اب دیکھیں میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ سارا میں آپ کو دکھا بھی سکوں کہ ہم نے کیسے سیلیبریٹ کیا۔ اب پلیز آپ لوگ جو ہے ویڈیو فل واچ کر لیجیے گا بغیر اسکپ کیے، کیونکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی چھوٹی ویڈیو ہو لیکن ویڈیو انٹرسٹنگ بھی ہو، آپ کو مزہ بھی آئے دیکھنے کا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا، اگر تو نہیں کیا تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے میں تو اپنی پوری کوشش کی وہ تسی بھی انجوائے کرو، تانوں ولاگ اچھا لگے، جو نہیں لگیا تو پھر تہاڈی مرضی، جو لگیا تو پھر لائک کرو، کمنٹ کرو تو شیئر بھی لازمی کریو۔ نہیں بھی اچھا لگیا پھر بھی لائک شیئر کریو تے، کیونکہ تانوں کرن دا کیڑا بل آ جانا ہے۔ باقی یہ دیکھیں فرینڈس میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ ہم پلاؤ بنا لیے اور ساتھ میں یہ کسٹرڈ بھی بنا رہے ہیں ساتھ ہی اس کے۔ کسٹرڈ بہت جلدی بن جاتا ہے، میں نے یہ فرسٹ ٹائم کسٹرڈ بنایا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنایا۔ اور یہ دیکھیے تقریباً کسٹرڈ جو ہے ہمارا وہ 10 منٹس میں ریڈی ہو گیا تھا، اور اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ریسیپی دیں گے الگ سے، کیونکہ اس لیے میں نے فل ریسیپی ریکارڈ نہیں کی، اس لیے ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جانی تھی، آپ لوگوں نے پھر فل واچ بھی نہیں کرنی تھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کی ریسیپی الگ سے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں بھائی آپ لوگ ہمارا چاند ستارہ چیک کریں کتنا زبردست لگ رہا ہے بھائی، ماشاءاللہ سے کسٹرڈ کی لک بھی بہت زبردست آئی ہے۔ اوکے فرینڈز، آج کا ولاگ ہمارا یہیں تک تھا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔